أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأزهدنا وأكرمنا وأمجدنا وأشرفنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم للأكل والشرب والجماع أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین، حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کے ساتھ دو مختصر سے حصے حدیث مبارکہ کے تلاوت کیے ہیں۔ ہماری مسجد کے مستقل خطیب صاحب الحمدللہ موجود ہیں، ان کی اجازت سے چونکہ وہ مستقل اس علاقے میں کام کرتے ہیں، مستقل فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ازرو اخلاق، ازرو اصول، ان کی اجازت سے میں آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر رمضان مبارک کے بارے میں بتلایا گیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا، اس کے اندر برکات کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر خیروں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر بہلائی کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی آپ کے لیے اچھائیاں ہیں ان کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ رمضان مبارک کے بارے میں آیت کریمہ تلاوت کی بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے ساتھ
ریلیٹڈ ہے، تعلق ہے عید کا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم نے گزارا، ہم سب اس انتظار میں تھے کہ کب اعلان ہوگا کہ آج رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عورتیں ہیں وہ بھی انتظار میں، مرد ہیں وہ بھی انتظار میں، غریب ہیں وہ بھی انتظار میں، امیر ہیں وہ بھی انتظار میں، بڑے ہیں وہ بھی انتظار میں، نیک ہیں وہ بھی انتظار میں، برے ہیں وہ بھی انتظار میں، جنہوں نے روزے رکھے وہ بھی انتظار میں، جنہوں نے روزے کھائے وہ بھی انتظار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق چاند دیکھنے کے ساتھ ہے، عید کا تعلق چاند دیکھنے کے ساتھ ہے۔ چاند دیکھا گیا، اعلان کیا گیا کہ آج سے رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق ختم ہو گیا، وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ ساعات، وہ دعاؤں کی قبولیت، وہ جو معاملات رمضان المبارک کی وجہ سے تھے، آج سے ان کے اثرات ختم ہو گئے، اب شوال شروع ہے، عید شروع ہو گئی ہے۔ اب فلسفہ عید کیا ہے؟ فلسفہ عید کیا ہے؟ فلسفہ عید کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکے نہیں بیٹھنا، تو سن پتہ میں آپ بھی جاگرے کے نالے دیوں کا بھی جگال دا ہوں گا، سیکے نہیں بیٹھنا، جتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہے نا، یہ خطیب حضرات آہدے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے نہ ہی یا روزے کا مہینہ گزر گیا سے بخشش نہ کرا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ وہ آدمی تباہ برباد ہو گئے۔ تو جس سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ہے نا، تو پھر ایسے پیار و محبت نالے صلی اللہ علیہ وسلم آہنا تھے، اگر نہ ہونے تو پھر اس اجڑی تھی نا بددعا کے وہ آدمی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اس بددعا دے اثر واسطے تیار رہنے کرے۔ نبی نالے محبت، الفت، عشق جس نالے محبت ہونا تو آدمی ہارے والے نہ کہندا، کدے اچھا کہندا، کدے آستہ کہندا، یہ تو پیغمبر تھا۔ اس ضمن میں گلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے در یتیم، فخر کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لائے، اصحاب کرام فرمانے لگے آقا یہاں تو لوگ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے، جب شوال ہوتا ہے، لوگ عید بناتے ہیں۔ ان کی عید کیا ہوتی ہے؟ ان کی عید ہوتی ہے کہ وہ گاتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے کہ وہ چلتے کودتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے کہ وہ بجاتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے کہ وہ غیروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے کہ وہ غیروں کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے فرمایا یہ لوگ عید بناتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ان لکل قوم عید، اے میرے اصحاب، اے میری امتیوں، سب قوموں کی عید ہوتی ہے، لیکن جو عید امت محمدیہ بنائے گی ان قوموں کی عید میں، ان کی عید میں فرق ہوگا۔ اے میرے پاک پیغمبر فرق کیا ہوگا؟ فرمایا فرق بھی سن لو، وہ عید بناتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ عید بناتے ہیں، وہ اچھلتے ہیں کودتے ہیں، وہ رب کو بھول جاتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے سجدے کو بھول جاتے ہیں۔ مختصر فرق بتانے لگا ہوں، فرق یہ ہے جب تیرے لیے شوال کا چاند نظر آتا ہے تو عید کی تیاریوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، فرمایا جب تو عید کے لیے آتا ہے تو رستے میں چلتا ہے، چلتے چلتے قدم اٹھا
اٹھاتا ہے، تیرے قدم جو ہوتے ہیں یہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تیرا آنا جو ہے یہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تیرا جانا جو ہے یہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فلسفہ عید یہ ہے کہ جب وہ عید بناتے ہیں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب تو اور میں عید بناتے ہیں ہم اللہ کو یاد کر کے عید بناتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر کے عید بناتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تمہاری عید کیا ہے؟ جب تم رستوں پہ گزرو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزرو، آتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے، جاتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے، اے ربا میں تو بڑا گناہگار تھا، اے مولا میں تو بڑا خطا کار تھا، اے مولا میں نے تو زندگی گناہوں میں گزار دی، پر ایک مہینہ اللہ تو نے ایسا عطا فرمایا، صبح سے لے کر شام تک تیرے حکم کو مانا، کھانا چھوڑ دیا، صبح سے لے کر شام تک تیرے حکم کو مانا، پینا چھوڑ دیا، صبح سے لے کر شام تک حلال بیوی موجود تھی، قریب نہیں جاتا تھا، ربا تیرے حکم کو مانا۔ رب فرماتے ہیں ہاں 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 بندے میرے حکم کو مانا، تو نے کھانا نہیں چھوڑا، میرے حکم کو مانا، تو نے پینا بھی چھوڑا، میرے حکم کو مانا، حلال بیوی کے قریب جانا بھی چھوڑا، ربا اب کیا ہونا چاہیے؟ رب فرماتے ہیں تو نے سارا مہینہ میرے لیے وقف کیا، اب عید کی رات اور عید کے دن تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، سارے گناہوں کو معاف کرنے کا۔ مختصر جی میں خطیب چونکہ تھے نے اس طرح کا علم بھی نہ رکھ دے، استے علماء حضرات ہوں دے ان دے سامنے بولنا تھوڑا جی آدمی کا پریشانی ہوں، ان دے سامنے بولنا علماء دے سامنے گل کرنا اس پیچھے مبالغہ نہ کردا، حقیقت دستا، چونکہ ان دی اقروانگی ان دی مسلسل تیسی دے بارے بس نماز پڑھ کے سیانا دے گا کہ نماز پڑھنا، ان دی اور استید بچے کہتا ہے فلسفہ ہی سمجھاندہ، ان دی اور استید بچے کہتا ہے زوروں نالے بول لیتے تاں آگے گل کرنی، ان دی تستید بچے جی جی ان کی اور ہماری عید میں فرق ہے، وہ عید کے دن اچھلتے ہیں کودتے ہیں، اب عید کا فلسفہ اب ہونا تو یہ چاہیے، بابرکت مہینہ چلا گیا اب ہمیں رونا چاہیے تھا، اسی بولا کہ شے اچھی بن گیا رون دی اس پیچھے کے خوش ہوندے دسے اور بابرکت مہینہ آئے روزیاں دائی اسن کو لگے رہی اسی تو خوشی بنا دے کی اس ستی کدی سوچئے فکر کیتی غور کیتی، چونکہ اسن کو لے انہیں شہیوں ہوتے فکر کرنے دا ٹائم نے، اسن کو لے دین تے سوچنے دا ٹائم نے، اسن کو لے دین کا سمجھنے دا ٹائم نے، استا ٹائم وقت کا ستے ہوں دا میں گل چونکہ کرنے دا عادت ہے، ایک ہی دی زمینوں ہوتے قبضہ کرنے جو، ایک ہی دی بنے ہوتے کولنوں جو، ایک ہی دی نالے منافقی کرنے جو، ایک ہی دی نالے حسد کرنے جو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضمن یہ بات بتانے لگا ہوں، فلسفہ عید سمجھانے لگا ہوں، 3 دفعہ فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا، بڑا لمبا جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں بہت بڑی تسبیح پکڑی ہوئی ہے، جی فلاں حاجی صاحب، فلاں امیر صاحب، فلاں 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 کا باپ، فلاں مولوی صاحب کا باپ، فلاں حافظ صاحب کا باپ، ہاں جی میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا وہ جنت میں بسے وہ جنت میں نہیں جائے گا، آقا کون جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ تو نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، فرمایا پڑھا کرتا تھا تو کوئی بات نہیں، اس نے تو روزے بھی رکھے تھے، رکھتا تھا تو کوئی بات نہیں، اس نے تو حج بھی کیا تھا، کیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو زکاتیں بھی دیتا تھا، دیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا جس نے اپنے پڑوسی کا حق کھایا۔ ہاں نماز پڑھ دو جی میں نماز پڑھ دا اتنی جی جاتی بنی تھی، اتنی جی جاتی اس واسطے کہ دوئے کو مار چھوڑی
اپنے بچوں کا ہی سارے گل نہیں کرنی، اس زمین کا راستہ بنا دبائے گا. تسی قرآن حدیث دین کا سمجھیے، اسے دین سمجھیے. نہ محمد رکھنا اسے دین سمجھیے، نہ عبد الرحمان رکھنا اسے دین سمجھیے، نہ سب الرحمان رکھنا اسے دین سمجھیے. دینی نہ رکھنا نہ دین دین نماز پڑھنا نہیں، دین روزہ رکھنا نہیں، دین حج کرنا نہیں، دین زکات دینا نہیں. دین پورے انسان دی انسانیت بنا دین ہے. اسی کم سکھلا کر چھوڑی. 9 سال کی عمر تھی کہ بنی ہوتے اپنی اولادی کو ہوں بھی آدھا کمرہ بھی چٹائر سے ہوں بھی آدھا جانور بھی جب تو پتہ تھا مری گئی ملان پھر بھی دستے نہیں ہستے اللہ ماشاء اللہ. فلسفہ ہی سمجھانے لگا ہوں، بات کر رہا تھا رمضان کا برکت مہینہ چلا گیا، اب ہونا یہ چاہیے، ہمیں رونا چاہیے تھا، پریشان ہونا چاہیے تھا، غمگین ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم خوشی کیوں بناتے ہیں؟ خوشی بناندے کہ نہ بناندے؟ کپڑے نمے، بازار نما، اپنی وسعت دے مطابق کھانا تازہ، اپنی وسعت دے مطابق پن سور کے اندر سنت تھی. بننا سورنا، خوشبو لانا، آپ بھی اچھا کھانا، آپ بھی اچھے کپڑے لانا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے والدین کا. ضمن بچی اور گلیں نہیں رہنی نا. آدمی تقریر کرتا دماغ ہے چونکہ اس بچی اور گلیں نہیں رہنی. جتھا سی آپ اچھا لباس لانے اتھا اپنی والدین واسطے اچھا لباس آنا تو سندے فرض. بوڑھے ہو گئے، کم کرنے کے قابل نے، کمانے کے قابل نے، میں کرنی تھا اپنے پی کولا دوی پراؤ نالے رہنا، دوی نالے رہنا، مڑے تے حق نہیں ہوڑا قسموں نالے آہدہ کل جس لئے تو ننگا آئے تو کپڑے لارنوں آلائے پیا تھے حکمی کل جس لئے تو ننگا آئے بے لباس ماؤ پیٹ بچا بارے آئیے تو لباس لارنوں والا ای پیا جس پیو کا آئیتو آہدہ میں کنی تھے تو کنی تھے مڑے تے حق نہیں استی اس معاشرے بچے کارو علی آچڑو ہو اور یہ حقیقت تھی میں حقیقت گلان دستا کوئی بھی عورت تھی مزاج تھے عورتوں کا توڑا پہ جائیں خدا را اس کا آہدے کرے مجھے اچھی لگ دی لیکن پیو دے بارے بچے میں سننا برداشت نہ کرا کتا جیڑا تمہارے پیو دے بارے بچے آہدی اوہی اگر میں تیرے پیو دے بارے بچے آہاں دے پھر تو سونا کدی کے نا پیار و محبت نہ دے اس زمین میں گلان کردہ تو سنگا سمجھانا. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہو گیا چلا گیا. آپ اور میں عید بناتے ہیں. عید کیوں بناتے ہیں؟ خوشی کیوں بناتے ہیں؟ خوش تو نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے خوشی اس لیے بناتے ہیں اے رب العالمین تو نے پہلے روزے سے لے کر شوال کے چاند نظر آنے تک روزہ رکھنے کی طاقت دی. پہلے روزے سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک تو نے تراویح پڑھنے کی طاقت دی. پہلا روزہ رکھنے سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک تو نے قرآن پڑھنے کی طاقت دی. پہلے روزہ رکھنے سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک تو نے حرام کھانے سے بچائے رکھا. تو نے حلال بیوی کے ہونے کے باوجود قریب جانے سے بچائے رکھا. خوشی اس لیے بناتا ہوں ربا تو نے فرمایا کھانا نہیں میں نے کھانا چھوڑ دیا. ربا تو نے فرمایا پینا نہیں میں نے پینا چھوڑ دیا. ربا تو نے فرمایا یہ سارے کام نہیں کرنے میں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے. تیری اطاعت کرنے پہ خوشی بناتا ہوں. تیری اطاعت کرنے پہ تیری فرما برداری کرنے پہ خوشی بناتا ہوں. تیری اطاعت کرنے پہ خوشی بناتا ہوں. تیری تابعداری کرنے پہ خوشی بناتا ہوں. اب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں تقریر نہیں سمجھانے والی بات ہے. روزے میں چاہیے سی کھانا چھوڑیا کی کالا حکم آئے زور نہ لیا ہے کالا ہے کہ تسی جلے کچھ اگر تسوں کر علم علمہ کبھی دستے کرے مولی صاحب ایک گل ہی تھی اسی سننے والے تھے. روزے میں کھانا چھوڑیے کس وجہ تو اللہ دا جی کھانا چھوڑا اللہ کا حکم تھا، پینا چھوڑا اللہ کا حکم تھا، بیوی کے قریب نہیں گیا اللہ کا حکم تھا. میں نے پوچھا بھوکا کیوں ہے؟ فرمایا روزے میں. میں نے کہا پیتا کیوں نہیں؟ فرمایا روزے میں. میں نے کہا اور معاملات کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا روزے میں. اب ایک سوال لے کے آیا ہوں
سوال لے کے آیا ہوں، رمضان میں حلال کھانا چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے رمضان کے علاوہ حرام کھاتا ہے، اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا ہے، حرام کھانے سے منع کیا ہے، یہ بھی اللہ کا بولے، یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ نہیں؟ حلال چھوڑیے کہ نہ روزے نیچے۔ آج عید والے دن اللہ کے کاروں میں جو بیٹھے رہے نمک کا کسا دا خیال تھا کوئی خفا ہولا دین دے بارے میں نمک اپنے پیو دا خیال تھا وہ خفا ہولا نہ پتریاں دا خیال تھا نہ علاقے کے لوگوں دا خیال تھا نہ کسا دا خیال تھا، صاف ستھری غلطی، کھانا سے چھوڑیے اللہ دا حکم تھا۔ آج مسجد بچے یہ بیٹھ کے عہد کرے وعدہ کرے کہ ایسی ناجائز کسا دا ایک انچ زمین بھی نہ کھاؤں گے، اگر کھا لے بوانگے بدل قرآن پاک بھی آیت کساں کا میں ایک نہ کئی 10 حق دا اللہ فرمائیے نماز کے بارے میں حکم پہ آئیے ایمان کے میں وصیت کردہ، ہاں جی نماز کے بارے میں چاہیے نماز پڑھے، روزے کے بارے میں چاہیے روزہ رکھے، حج کے بارے میں چاہیے حج کرے، زکات کے بارے میں چاہیے زکات دے، لیکن ایک گل اور اپنے دماغ میں جو اتار کے گیا زمین کے بارے میں چاہیے میں تو سکا نصیحت کردہ، اللہ فرمائیے میں تو سکا کی کردہ نصیحت کردہ، یوصیکم اللہ میں تو سکا نصیحت کردہ زمین کے بارے میں نہیں تھے یا تسی تھے، عید دا موقع تھے گلن نہیں، لیکن اسی چونکہ سارے جمع ہو دے جتا سے حلال کھانا چھوڑیے تو ارادہ تھا کہ اسی حرام کھانا بھی چھوڑ دو، اسی حرام کھانا بھی چھوڑ دو۔ جی اللہ نے فرمایا کسی کا حق نہیں کھانا، یوصیکم اللہ اللہ نے وصیت کی کسی کی زمین کا 1 انچ قبضہ نہیں کرنا، 1 انچ تتیے گا صاف غلطی میں آہدہ ہوں پہلے بھی کئی دفعہ ہی جڑا مولوی صاحب جڑا خطیب صاحب جڑا پیر صاحب جڑا تبلیغی صاحب ساری زندگی تبلیغ بچے جڑا زندگی گزاردہ اصل نالا جڑا ساری زندگی مسلح ہوتے کھلتے دوں گا لوگ اگے تقریرا کردہ جی میں تراوی پڑھا لی اتنے سال ہو گئے تراوی پڑھا لی، اگر وہ اپنی ماؤ پیوں کا حق نہ دینا زمین دا جائز دینا شرعی کوئی حکم نہیں، ہاں جی نالے سامان دینا کوئی حکم نہیں، عید کے گلے میں یہ چاہتا کہ اسی حرام کو بچوں اپنی تیاں کا اپنی پیروں کا ان کا حق دے۔ جی عید کا دن ہے ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے بابرکت مہینہ پا لیا، اس لیے کہ ہم نے برکات حاصل کر لی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم صدقہ فطر دیتے ہو اس طرف آ جاؤ، صدقہ فطر دیں گے کہ نہ دیں گے کی دیں گے؟ مختصر 2-3 گلن تو سنالے کرنی ہے۔ صدقہ فطر دیتے ہو، کیوں دیتے ہو صدقہ فطر؟ جو تم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھ کے جھوٹ بولا، غیبت کی یا کوئی اور ایسے معاملات چھوٹے موٹے گناہ کیے، صدقہ فطر کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ فطر کی وجہ سے وہ گناہ، صدقہ فطر دینا واجب ہے، یہ مولوی صاحب نے سارے کچھ بتایا ہوئے میں سنتا رہتا ہوں، ہمارے خطیب صاحب آپ کو بتلاتے ہوئے تھے صدقہ فطر دینا واجب ہے، غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو، اس وجہ سے کہ آپ سے جو کمی پیشی ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کو۔ ایک واقعہ کتاب دیکھتے میں معاہدی واسطے تیاری کروں، ایک واقعہ سامنے آئی، عید کا دن ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو لے کے عیدگاہ کی طرف چل پڑے، رستے میں جاتے جاتے میں کسا صحیح حدیث کی کتابہ بچے نہ پڑھی لیکن خطیب لوگ سنان دے کتابہ بچے لکھے دا خطبہ دی تو میں بھی تاں سنان ایک گل بنا لے دسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے پہ آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے، رستے پہ آتے رستے پہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسنین کریمین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ جو روتا ہوا نظر آیا، اللہ اکبر، تھوڑا تصور کریں سامنے جی
چلدی نے سکرین سوتے سوچے ایک بچہ جو روتا ہوا نظر آیا، اس کے کپڑے نہیں، اس کے جوتے نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، ہاں جی اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں بیٹا کیوں روتے ہو، تجھے اور مجھے سبق پڑھایا گیا، تیری اور میری تربیت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کیوں روتے ہو، کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں، کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں، کاش کہ میری اماں ہوتی آج مجھے بھی نئے کپڑے پہناتی، کاش کہ میرے ابا ہوتے مجھے انگلی سے پکڑ کے آج مسجد میں لے کے جاتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر، قربان جاؤں امام الانبیاء پر، تجھے اور مجھے سبق دے گئے۔ عید کا موقع آتا ہے، اپنے ارد گرد غریبوں کو یتیموں کو دیکھا کرو، اس یتیم بچے کو اٹھایا، اللہ اکبر، اس طرف عید کی نماز کا وقت ہے، اس یتیم بچے کو اٹھایا، اٹھا کر لے جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اے میری عائشہ، میری حمیرہ، تو کہتی ہے کہ میری اولاد نہیں، دیکھ کتنا پیارا بچہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے اور تیرے نبی اس بچے کو پکڑ کے نہلانا شروع کر دیتے ہیں، اس بچے کو کپڑے پہنانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو بلایا جاتا ہے، بلا کر کہا جاتا ہے فاطمہ تیرے پاس حسن و حسین کے کوئی کپڑے ہیں تو لے آ، تیرے پاس حسن و حسین کے کوئی کپڑے ہیں تو لے آ، اس بچے کو پہنانے ہیں، اس بچے کو بنا سنور کر مسجد میں لے کے جانا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں یتیموں کو دیکھو، کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے معاشرے میں غریبوں کو دیکھو، کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے ماحول کے اندر ان لوگوں کے اوپر نظر رکھو۔ آپ کو خود اچھے کپڑے پہنے لیکن وہ نہیں پہن سکا، آپ نے اپنے بچوں کو پہنائے لیکن وہ نہیں پہن سکا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، حج کرنا دین ہے، جی زکات دینا دین ہے، نہیں نہیں، سب سے پاک جو بھی اعمال ہے وہ سب نیک ہونا دین ہے۔ آخر ٹائم ہوگا، چونکہ 7:30 بجے سے فکس جماعت جی تھی نا نماز کھلیرنی، آخر ہوتے پورا سال گزر دو درمیان بچے ایک دو نالے سے کھول دے گی نہ کھول دے دسے بول لے کہ تیرا کی گل چلی مختصر جی گل سنگا اور گل قرآن اور حدیث بھی دس میں تسی مندے یا نہ مندے تستا تے رب دا معاملہ ہے، ایسا مولویاں دا معاملہ ہے، تساں کا دسنا سنانا بلغ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تو انہاں لوگوں کا دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائیے 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا فرمائیے بلغو، انہاں کا دسے نہ دسوے قیامت والے دن کشتی زبان بچے اگ دی جڑی تھی نا لگام باغ دے فرشتے چھک لے، تو مولوی آئے لیکن تو حق گل نہ کر دے، کی مڑا تے خفاؤں گا، کی مڑا مقتدی خفاؤں گا، مڑے شہر دا چودھری خفاؤں گا۔ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا شخص ترے دڑیاں کولا زیادہ قطع تعلق کردہ من قطع ثلاثہ، اس طرح دی ایک حدیث تھی، حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں چلے، ترے دڑیاں کولا زیادہ قطع تعلق کردہ اس حالت بچے مر جندہ او جنت کا نہ جندہ، اس حالت بچے انہیں اپنے گربان بچے دیہاں تلم پالا میں بڑا چودھری تھا، کہ چودھری در حکیم اختر رحمت اللہ علیہ دی محفل بچے سی بیٹھ جائے میں فرمائی بیچ چوراہے پھٹ جاؤ تو بدبو کی وجہ سے لوگ تیرے قریب نہیں آئیں گے، بیچ چوراہے پھٹ جاؤ لوگ بدبو کی وجہ سے قریب نہیں آئیں گے، پاس سے گزریں گے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اتنی بدبو آ رہی ہے، یہ تیری اور میری حقیقت ہے۔ پھر کیا حقیقت ہے؟ ثم خلقنا النطفہ، اور چودھری صاحب مولوی صاحب اور وڈیرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے فرمایا تو اس گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تیری میری حقیقت۔ پھر تیری میری حقیقت کیا ہے؟ فرمایا تجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا، تو جب تیرا سانس نکل جائے گا تختے کے اوپر چودھری صاحب پڑا ہے، دولت مند پڑا ہے، کوٹھی والا پڑا ہے، کار والا پڑا ہے، بنگلے والا پڑا ہے،
آج من دام پڑا ہے، اپنے آپ کو پردہ، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے طاقت نہیں، آپ اس کے اوپر جو بھی وہ کہیں اور وہ کسی اور کو محتاج ہے، نہلانے میں محتاج، پہنانے میں محتاج، یہ تیری اور میری حقیقت ہے۔ بات یہ سمجھانے لگا ہوں، اگر 3 دن سے زیادہ ناراضگی دین کی وجہ سے نہیں، آپ کسی مسلمان سے کرتے ہو، رکھتے ہو، اسی حالت میں مر جاتے ہو، واللہ باللہ تیری اور میری نماز جنت میں لے کے نہیں جائیں گی۔ بس نکے بن گئے نا، نکا بننا بھی چھے ہو کوئی حرج ہو گا چھوڑ دیوے گا، معاف کر چھوڑ یار مڑے کو غلطی ہوگی، اس وچ حرج کوئی نہیں۔ ایک پیغام تھا جامع مسجد التوحید دا، حقدار کا اس دا حق دے، حقدار کا اس دا اپنے دلوں وچ بغض حسد است حسد دی وجہ تو کسا دمال کم نہ دا، اسی آہوں فلانے کو لے کار تھی، کوٹی تھی، بنگلہ تھے، اس کو لے کی تھے، است حسد دی وجہ تو کدی بھی کم نہ ہولا، زیادہ ہولا، اسی اپنی نیت کا کی خراب کر دے۔ دوی دے بارے وچ جس سلے نماز پڑھ کے دعا کرے، اے اللہ جی ہونے کا دیتے دا، اللہ مت بھی عطا فرما، اللہ انہیں تو اور عطا فرما، رب آلے میرا بندہ ہو کے لوگوں جب دعا کر دے تو میں رب ہو کے اس کا کی نہ دیں۔ ایک کس طرح دا انسان تھے، نماز پڑھ کے دعائیں کردہ کہ اے اللہ ان لوگوں کا عطا فرما، تو میں رب ہو کے اس کا کیا عطا نہ فرما۔ تو اس وجہ تو اپنے آپ کا پکا سچا مسلمان بنائے۔ یہ تقریرہ یہ شیئی اسی یعنی تقریر تو مولوی کر دے ہوں گے، ایسا مولویوں نے کم سے تقریریں کرنا، لیکن میں گل کر دوں گا کہ حقیقت پسندی والی گل کرے، بس سمجھ آیا پھر سمجھ نہ پھر، لیکن گل حقیقت پسندی والی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اصل کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مختصر طریقہ نماز عید دا یہ تھا کہ اسی اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھنے، اللہ اکبر کر کے ثنا ہاتھ بننے، ثنا پڑھنے، ثنا پڑھ کے پھر ایک تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ بن چھوڑنے، پہلی رکعت۔ اور دوسری رکعت سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، پڑھنے کے بعد اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنے، اور پھر رکوع کی تکبیر آ کے رکوع بھی جلنا۔ اللہ تبارک و تعالی اصل سارے کا نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔